سجدے کروں میں، سجدے کروں، سجدے کروں میں آج خداوند کے کلام میں سے ہمارے لیے جو موضوع ہوگا وہ ہے خدا کی بادشاہی۔ بہت وسیع موضوع ہے لیکن ہم اسے مختصراً دیکھیں گے۔ خدا کی بادشاہی، بادشاہی کہاں ہوتی ہے؟ بادشاہی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ بغیر بادشاہ کے بادشاہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جہاں بادشاہ موجود ہو بادشاہی وہاں ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی بادشاہی کی تو خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جہاں وہ موجود ہے تو وہاں پر پھر خدا کی بادشاہی، جہاں خدا موجود ہے وہاں خدا کی بادشاہی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوند کی بادشاہی۔ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ ہمارا بادشاہ خداوند یسوع مسیح۔ وہ ہمارا ایسا بادشاہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آسمانوں میں سے گزر گیا اور اس نے ہمارے لیے سب چیزیں برداشت کی، صحیح۔ وہ ہمارا ابدی بادشاہ، وہ ہمارا سردار کاہن، جو ہماری شفاعت بھی کرتا ہے اور ہمیں بچاتا بھی ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ بادشاہ تخت پر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم زبور دیکھیں، زبور 103 اور اس کی آیت نمبر 19 پر اگر ہم غور کریں، دیکھیں تو لکھا ہے، خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو بادشاہوں مطلب تختوں پر بیٹھتے ہیں، تو خداوند کہاں پر ہے؟ لکھا ہے خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے، آسمان پر تخت قائم کیا ہے۔ ہمارا خدا بھی تخت نشین ہوتا ہے، اس کا اپنا تخت ہے، اور اس کا تخت کہاں پر ہے؟ اس کا تخت آسمانوں میں ہے۔ اور آسمان بھی وہ یہ والا آسمان نہیں جو محدود ہے، جس کی کوئی حد ہے، وہ لامحدود آسمان میں رہتا ہے، کیونکہ وہ خود لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ لامحدود آسمانوں میں رہنے والا خدا ہے۔ تو خدا نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ تو اگلا جملہ کیا لکھا، کیا آیت لکھی ہے کہ اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ بھلے دنیا کے بادشاہ، دنیا میں انسان کے بادشاہ ہوتے ہیں، مختلف مملکتیں ہیں، وہ بادشاہی کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ جو خدا کی بادشاہی ہے وہ سب پر مسلط ہے، اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ تو مسلط کا مطلب ہوتا ہے کہ زور کے ساتھ کوئی بات زبردستی کسی سے کروا لینا۔ تو وہ بادشاہ ہے جو ان بادشاہوں سے بھی وہ کام کروا لیتا ہے جو وہ نہ کرنا چاہے۔ اگر کوئی بادشاہ اس کے لوگوں کے خلاف کوئی غلط کام کرنا چاہے تو وہ اس بادشاہ سے بھی زبردستی اپنے لوگوں کے حق میں کام کروا سکتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے، تمام بادشاہتوں پر اس کی سلطنت مسلط ہے، اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ کھولیں، اس کا 37واں باب، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 37واں باب، اس کی 16ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے۔ وہ ایسا خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیار، اس کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا بادشاہ ہے اور وہ اکیلا ساری قدرت اور اختیار کا مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند۔ تو جہاں خدا ہے وہاں
جہاں خدا ہے وہاں اس کی بادشاہت ہے. خدا یسوع مسیح آپ کے درمیان میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں خداوند موجود ہے وہاں اس کی بادشاہی بھی موجود ہوتی ہے. سارا اختیار، بادشاہت کرنے کا سارا اختیار کس کو سونپا گیا ہے، کس کو دیا گیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ خدا میں 3 اقنوم ہیں. ہم تثلیث کے ماننے والے لوگ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے 3 اقنوم، اس میں وہ باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے. یہ تینوں خدا ہیں، تینوں قادر مطلق ہیں، تینوں جلالی ہیں، تینوں ازلی ہیں، قوت اور قدرت میں برابر ہیں. اگر ہم عیسائی دانیل نبی کا صحیفہ دیکھیں، دانیل 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 18 کو اگر ہم پڑھیں، لیں گے اور اب تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے. بے شک، ہاللیلویہ. تو لکھا ہے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور اب تک، ہاں عبدالآباد تک سلطنت کے مالک رہیں گے. ہمارا خدا جو بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ نہ صرف خود بادشاہ ہے، بادشاہی کرتا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ جو اس کے مقدس لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ ان کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. وہ بھی اس کے ساتھ مل کے سلطنت کرتے ہیں، وہ ان کو بھی بادشاہ بناتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے سلطنت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جہاں خدا موجود ہے وہاں اس کی بادشاہی موجود ہے. یہ بادشاہی جو آسمانوں پر قائم تھی، اس بادشاہی کی خبر دینے کے لیے خدا ان کا بیٹا یسوع مسیح آسمان سے اترا اور اس نے ہمارے درمیان میں آ کر منادی کی. خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کس چیز کی منادی کی؟ ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل میں پہلا باب، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 14 اور 15. پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. شکریہ. ہم نے خدا ان کے کلام میں سے سنا، لکھا ہے پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی. تو خدا یسوع مسیح نے کون سی منادی زمین پر آ کر کی؟ خوشخبری کی منادی. اور کیا خوشخبری تھی؟ اگلی آیت میں ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. تو خدا یسوع مسیح نے خوشخبری کی منادی کی. کیا خوشخبری تھی؟ یہ خوشخبری کہ وہ بادشاہی جو پہلے صرف آسمانوں پر قائم تھی، وہ بادشاہی جس کو صرف فرشتے دیکھ سکتے تھے، وہ بادشاہی جس میں صرف کروبی شامل تھے اور وہ اس کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کی بادشاہی کی تعریف کرتے تھے، اس میں شامل تھے. لیکن اب وہی بادشاہی جو آسمانوں پر قائم تھی، اب وہ بادشاہی تمہارے درمیان میں آ گئی. وہ بادشاہی زمین پر آ گئی. اور وہ بادشاہی کیسے زمین پر آ گئی ہے؟ وہ بادشاہی اس لیے زمین پر آ گئی ہے، اس طرح سے زمین پر آئی ہے کیونکہ بادشاہ خود زمین پہ آ گیا ہے. بادشاہ کون؟ خدا یسوع مسیح. خدا یسوع مسیح زمین پر اتر آئے. تو جب وہ مقدسہ مریم سے بدن لے کر زمین پہ اتر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا زمین پہ آ گیا ہے. اور جہاں بادشاہ ہے وہاں بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. بادشاہ جنگل میں جا کے کھڑا ہو جائے وہاں پہ اس کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. بادشاہ صحراؤں میں ہو وہاں بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. جس جگہ بادشاہ ہوتا ہے وہاں بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. جب خدا یسوع مسیح آسمان کو چھوڑ کر، آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ کے زمین پہ اتر آئے ہیں تو پھر زمین پہ بادشاہی قائم ہو گئی، کیونکہ اب وہ زمین پہ اتر آیا. ہاللیلویہ. تو اس کی بادشاہی ہمارے درمیان میں آ گئی. خدا یسوع مسیح نے تمام لوگوں کے درمیان اسی بات کی منادی کی، اسی بات کی خوشخبری سنائی کہ بھائی خدا کی بادشاہی جس کی تم بات کرتے ہو، جس کی خبر تمہیں موسیٰ نے دی، نبیوں نے دی اور جس کے تم منتظر تھے، وہ بادشاہی اب آسمانوں پر نہیں رہی، وہ بادشاہی اب تمہارے درمیان میں اتر آئی ہے. وہ بادشاہ
جس کا روب اور داب پوری کائنات مانتی تھی اور مجال نہ تھی کہ کوئی شے اس کے سامنے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھ سکے، جو اسے دیکھتا وہ ہلاک ہو جاتا، تو بتایا گیا، خوشخبری سنائی کہ وہ آسمانی بادشاہ، وہ بادشاہ، وہ جلال کا بادشاہ، وہ تمہارے درمیان میں اتر آیا۔ اب بادشاہی دور نہیں ہے، خوشخبری یہ ہے کہ اب بادشاہ تمہارے پاس ہے۔ اب بادشاہ کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے لے لو، جو چاہیے اس سے لے لو۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو قادر مطلق بادشاہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، یہ دولت بھی رکھتا ہے، یہ جلال بھی رکھتا ہے، یہ اختیار بھی رکھتا ہے، یہ شفا بھی رکھتا ہے، اور یہ تمام مسائل کے حل کو بھی رکھتا ہے۔ بس اس کے سامنے جاؤ، اس کے سامنے جھکو، اپنی مناجات اس کے حضور پیش کرو، اور اس کی بادشاہی سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ بس اس بادشاہ تک پہنچنا ہے، اس کی بادشاہی تک پہنچنا ہے۔ اور اس میں بھی یہ اس کی محبت ہے کہ اس میں بھی پہل اس نے خود کی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے صرف وہ بات یہاں تک نہیں رہنے دی کہ ہم اپنے معیار کو اتنا اونچا کریں ہنوک کی مانند یا موسیٰ کی مانند کہ وہ ہمیں اٹھا لے، یا ایلیا کی مانند کو ہمیں بگولے میں اٹھا لے، اپنے پاس لے جائے، اپنی بادشاہت میں لے جائے، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو ہمارے درمیان میں اتار دیا، وہ ہمارے درمیان میں اتر آیا، اس نے اپنا معیار کم کیا ہماری محبت کی خاطر، وہ ہمارے درمیان میں اتر آیا ہے، بادشاہ ہمارے درمیان میں ہے۔ اور اب ضرور ہے کہ بادشاہ کی بات مانی جائے۔ جب بادشاہ کی مانیں گے تو آپ انعام کے حقدار ہیں۔ بادشاہ جس سے خوش ہوتا ہے وہ اس کو انعام و اکرام سے بھر دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اور یہاں وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی ران پہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ وہ محض بادشاہی نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ ہے جو اختیار رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جلال رکھتا ہے، وہ خداوندوں کا خدا بھی۔ ہر شے اس کے دائرہ قدرت اور اختیار میں ہے، کوئی شے اس کے قدرت کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کی بادشاہی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے درمیان میں اتر آئی، اور اس نے اپنی بادشاہی کو ہمارے درمیان میں قائم کر دیا۔ اب وقت ہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ اب ہمیں اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ دو چیزیں کلام میں، نئے عہد نامہ میں زور دیا گیا ہے کہ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو پھر باقی دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ آپ کو دولت چاہیے، آپ کو دولت مل جائے گی، آپ کو شفا چاہیے، آپ کو شفا مل جائے گی، آپ کو اپنے مسئلوں کا حل چاہیے، آپ کو اپنے مسئلوں کا حل مل جائے گا، آپ کو وقار عزت چاہیے، آپ کو وہ مل جائے گی۔ لیکن دو چیزیں تلاش کر لیں، اس کی بادشاہی کو تلاش کریں، اس کی راستہ بازی کو تلاش کریں، یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو دنیا کی ہر شے آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہے اس بادشاہی کا اعجاز کہ اس بادشاہی تک پہنچنے سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، بلکہ ہمیں ابدی زندگی انعام میں مل جاتی ہے، ہمیں اپنی زندگی انعام میں مل جاتی ہے۔ اب شاگردوں نے، خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے جو اس کے ساتھ رہتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، اس کے ساتھ منادی کرتے تھے، اس کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے خدا ان سے کہا کہ ہم نے جو تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، خداوند ہمیں کیا ملے گا؟ ہم پڑھیں گے اس سے مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 18واں باب، اس کی 29ویں اور 30ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ پترس نے کہا، دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ آمین آمین۔ تو اگر ہم 28ویں آیت سے دیکھیں تو پترس نے کہا کہ دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ پترس رسول
وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. اس نے ان سے کہا, یعنی یسوع نے ان سے کہا, یہ بادشاہ ہے. اگر ہم یسوع کی بات کریں تو یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, ہم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو, اور اگر چھوڑ دیا ہو تو پھر کیا, اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. تو خدا یسوع مسیح جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے, اول تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, لوگ تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, یہاں تک کہ لوگ اپنی عادتیں تک نہیں چھوڑتے ہیں. وہ عادتیں جن کی وجہ سے شاید وہ بے عزت بھی ہوتے رہتے ہیں اپنے سوسائٹی میں, اپنے خاندان میں, وہ سب برداشت کر لیتے ہیں. لوگ اپنی عادتیں تک نہیں چھوڑتے ہیں. گھر بار یا باقی چیزیں چھوڑنا تو بعد کی بات ہے, لوگ اپنی عادتیں تک نہیں چھوڑتے ہیں. تو پھر بھی خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے, ماں باپ کو چھوڑ دیا, تو کیا ہے, ان کے لیے کیا اجر ہے. تو پھر جواب میں فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے, کہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے میری خاطر ایسا کیا ہو, ایسی قربانیاں دی ہو, میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہو, اور میں نے پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں دنیا کے بادشاہوں کا حال بھی ہم نے دیکھا ہے, پڑھا ہے. بادشاہوں کا مزاج ہے, کوئی چھوٹی سی بات بھی کوئی ان کے لیے کر دے تو وہ اس کا صلہ اس کو دیتے ہیں, انعام و اکرام اس کو دیتے ہیں, چاہے چھوٹا دیں بڑا دیں جو بھی, لیکن اس کو خالی نہیں چھوڑتے ہیں, اس کو دیتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس بادشاہ کے لیے کام کریں, اس بادشاہ کے لیے کچھ چھوڑ دیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ کے زمین پر اتر آیا ہے, اس نے یہاں اپنی بادشاہی قائم کی ہے, ہم اس کے لیے کچھ چھوڑیں اور وہ ہمارے لیے کچھ نہ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس بادشاہ نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس نے آپ کو صحت بخشی ہے, خاندان بخشا ہے, اچھا گھر بخشا ہے, ٹھیک ہے جی, اور بے شمار نعمتیں ہوں گی جن پر اگر آپ غور کریں تو بہت ساری ہیں. تو یہ سب اس کا انعام اور اکرام ہے جو دنیا ہی میں اس نے آپ کو دیا ہے. اور اس طرح سے ہم اسے مانگتے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں اور دیتا چلا جاتا ہے. وہ بادشاہ ہے. اب ہم آخر میں ایک بات پر غور کرتے ہیں کہ اگر ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونا چاہیں, اگر کوئی شخص, میں یا آپ یا کوئی بھی شخص چاہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں, ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں, تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیسا ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل, اس کا 25واں باب اور اس کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک ہم اس کو دیکھیں گے. مقدس متی رسول کی انجیل, اس کا 25واں باب آیت نمبر 36. ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا, بیمار تھا تم نے میری خبر لی, قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست بات جواب میں اس سے کہیں گے, اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں اس سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. آمین آمین. دعا کے کلام میں سامنے پڑھا, اگر میں سے تھوڑا سا اور اوپر سے پڑھ دوں.
खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा, तो क्या होगा? कुछ लोग उसके दाएं खड़े होंगे, कुछ बाएं होंगे। तो आयत नंबर 33 में लिखा है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मीरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। ये कितनी बातों का यहाँ पर जिक्र है? ये काफी सारी बातों का यहाँ पर जिक्र है। अच्छा, ये सारी बातें ये किसके लिए हैं? ये उस बादशाही को रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, जो ईमानदार के अंदर, उस शख्स के अंदर जो बादशाही का हिस्सा बनना चाहता है, जो उस बादशाह के साथ शामिल होना चाहता है, ये उसमें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बादशाही उसके लोगों के लिए तैयार कर दी गई है। लिखा है, क्योंकि मैं भूखा तो तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके लोग भूखों को खाना खिलाने वाले हों, दूसरों का एहसास, उनका ख्याल करने वाले हों। प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, दूसरों की जरूरत को पूरा करने वाले, उनकी प्यास को बुझाने वाले। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, परदेसियों की मेहमान नवाजी करने वाले हों, जिस तरह अब्राहम करता था। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, दूसरों पर तरस खाने वाले, जिसके पास नहीं है उसको देने वाले बने। बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी की, जो बीमार हैं उनकी खबरगिरी करने वाले बने। और फिर लिखा है कि कैद में था, तुम मेरे पास आए। यानी जो वो मुसीबत में है, जो मुसीबत ज़दा है, उनकी खबरगिरी करना, उन तक पहुंचना, और जहां तक मुमकिन हो उनके काम आना। ये सारी वो बातें हैं जो खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों में होनी चाहिए कि जो उस बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो बनाए आलम से तैयार की गई, शुरू से खुदा उनके प्लान में थी, खुदा उनके मंसूबा का हिस्सा थी। वो बादशाही आसमान से ज़मीन पर आई, और अब अगर उस बादशाही का हम हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये खूबियाँ हमें अपने अंदर पूरी करनी है। हमें ईमानदार होने के साथ साथ, दुआएं करने के साथ साथ, प्रस्तिश करने के साथ साथ इन सारी बातों को भी अपने अंदर पैदा करना है। तब ऐसा होगा कि हम उस बादशाही में शरीक हो सकेंगे और लाइफ तौर पर उसका हिस्सा बन सकेंगे। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाते हैं, हम दुआ करें। हालेलुया।